ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں۔ مزدلفہ وہ جگہ ہے جو کمی عرفات کے میدان میں رہ جائے۔ مزدلفہ کے دن اتنا خوش دیکھا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نہایت مسکرا رہے تھے۔ تو فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی میدان عرفات میں، تو میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ سر پر مٹی ڈالتا جا رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے میں تو برباد ہو گیا۔ حاجی کرتے ہیں کہ بھئی اس کے جمرات پر جوتے مارے جائیں، جوتے مارنے سے، بوتلیں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ موقع شاید آخری مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو عرفات کے دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور اتنا بڑا یہ وقت نہیں ہے۔ نماز ظہر کی بعد سے وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے، اور عصر کے بعد تقریباً سورج غروب ہونے کے وقت تک یہ وقت رہتا ہے۔ یہ دعاؤں کا، مناجات کا وقت ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں۔ مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں ہم رات گزارتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مزدلفہ گویا کہ عرفات کا تتمہ ہے۔ جو کمی عرفات کے میدان میں رہ جائے، مزدلفہ کے میدان میں وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مزدلفہ کے دن اتنا خوش دیکھا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نہایت مسکرا رہے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اے پیارے محبوب، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ نہایت ہی خوش نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی میدان عرفات میں، تو اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، لیکن اس دعا کا ایک حصہ قبول نہیں فرمایا۔ اور جب میں مزدلفہ میں آ گیا، میں نے اس حصے کو دوبارہ دعا میں شامل کیا، اور اللہ نے مزدلفہ میں میری وہ دعا قبول فرما لی۔ اور فرمایا جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی اپنی امت کے لیے، امت کے گناہ گاروں کے لیے، تو میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ سر پر مٹی ڈالتا جا رہا ہے اور کہتا چلا جا رہا ہے میں تو برباد ہو گیا، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو شیطان کو اسی طرح برباد کرنا ہے۔ اس طرح برباد وہ نہیں ہوگا جس طرح بعض حاجی کرتے ہیں کہ بھئی اس کے جمرات پر جوتے مارے جائیں، جوتے مارنے سے، بوتلیں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح سے برباد ہوگا شیطان کہ ہم اس سفر کو اس طرح سے کریں کہ اس کے آداب اور اس کے اخلاق، اس کے سنتوں کا ہم خیال رکھیں، اور اس حج کو ہم اس طرح کریں جس طرح اس کا حق ہے۔ اور اس کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اس سفر کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، خوش قسمتی سمجھیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ موقع شاید آخری مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے، اور مجھے اس موقع سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔